بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر اور معاشی طور پر مغلوبیت کا شکار ہیں۔ ہمارے اہل علم و مفکرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس مغلوبیت سے نکلنے کا جو راستہ تجویز کیا ہے وہ جہاد کا راستہ ہے۔ ہم اس راہ پر، جہاد کے اس راستے پر پچھلے 200 برس سے چل بھی رہے ہیں، مگر مغلوبیت کی یہ سیاہ رات ختم نہیں ہو پاتی۔ سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاد کے اس حکم کو، جو شریعت اسلامی کا ایک بہت اہم حکم ہے، ہم سے سمجھنے میں ہی کہیں غلطی ہو رہی ہو۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم کیا ہے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، اسلام میں جہاد کا قانون کیا ہے؟ اس حوالے سے جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے۔ تو یہ فرمائیے کہ جو مذہب امن کا مذہب ہے، امن کا داعی ہے، اس نے جہاد کا یہ حکم دیا ہی کیوں ہے جس میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے؟ انسان کو ریحان صاحب دنیا میں ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے۔ ارادے اور اختیار کی اس آزادی کو انسان استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال بھی کرتا ہے، غلط استعمال بھی کرتا ہے، تو اختیار کے سوء استعمال سے شر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم جب کوئی نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو اس میں پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں، فوج کا محکمہ قائم کرتے ہیں، اسی لیے قائم کرتے ہیں کہ انسان گاہے گاہے سرکش ہو جاتا ہے۔ اگر سارے انسان اخلاقی حدود کے پابند رہیں، جو کچھ کہنا ہے استدلال کے ساتھ کہیں، ایک دوسرے پر تعدی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جرائم کے کسی محکمے کی تفتیش کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی عدلیہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ چونکہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور بسا اوقات سرکش ہو جاتا ہے۔ یہ سرکشی جس طرح انفرادی سطح پہ ہوتی ہے، گروہوں کی سطح پہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قوموں کی سطح پر بھی ہوتی ہے۔ اس سرکشی کو ختم کرنے کے لیے تلقین و نصیحت اگر کام نہ دے تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نظم حکومت قائم ہے، بظاہر یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا بڑی تہذیب یافتہ ہو گئی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان نے اب کچھ جینے کا کرینہ سیکھ لیا ہے، لیکن جنگیں ہو رہی ہیں، مختلف جگہوں پر سرکشی کے مظاہر سامنے آتے ہیں، بڑی سے بڑی سپر پاورز کو بھی اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، لیکن بہرحال کرتے ہیں، اور جب اس نوعیت کے اقدامات ہوتے ہیں تو ان میں طاقت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے۔ تو اس شوریدہ سری اور اس سرکشی کو ختم کرنے کے لیے جہاد یا قتال تو ہوگا۔ ابھی تک انسان اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکا۔ یہ چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب پوری انسانیت اعلیٰ اخلاقی حدود پر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب آپ اخلاقی طور پر کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کر دیں اور استدلال کے ساتھ ثابت کر دیں تو سب لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ انسان جب تک سرکشی اور شوریدہ سری کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک آپ کو پولیس کے محکمے بھی قائم کرنے پڑیں گے، عدالتیں بھی قائم کرنی پڑیں گی، مقدمات بھی دائر ہوں گے، سزائیں بھی دینی پڑیں گی، اور قوموں کی سرکشی کے لیے جنگ و جدال کے اقدامات بھی کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے جیسا، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جہاد کا اسلامی قانون کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جہاد کا مطلب کیا ہے۔ قتال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں ہم معنی یا فرق ہے دونوں میں؟ آپ اگر جنگ کے معنی میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اصل لفظ قتال ہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی قتال ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاد تو قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک بڑی جامع تعبیر ہے۔ جہاد کا اصل مفہوم جد و جہد کرنا ہے، اپنی پوری قوت کسی کام میں صرف کر دینا ہے۔ عربی زبان میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے جس چیز کو جہاد کبیر قرار دیا ہے وہ دعوت کا کام ہے۔ قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے، یعنی جاہد بہی جہادن کبیرہ، اور اس میں جہاد کبیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ گویا بڑا جہاد قرآن کی اصطلاح میں دعوت کی جد و جہد ہے۔ تو جب آپ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس میں سرگرمی سے جد و جہد کرتے ہیں،
اس کی دعوت برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو انذار کرتے ہیں، تو قرآن اس کو بھی جہاد کہتا ہے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ اس طرح آپ کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جس میں خدا کی خوشنودی پیش نظر ہے اور آپ اپنی پوری قوت اس میں صرف کر رہے ہیں، وہ خلق کی بہبود کا کام بھی ہو سکتا ہے اور وہ خالق کے دین کے فروغ کا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، اس سب کے لیے یہ اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے اور قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہے۔ اس کی ایک صورت یعنی اللہ کی راہ میں کسی جدوجہد کی ایک صورت قتال بھی ہے، یعنی بعض اوقات آپ قتال اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے پر کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اختیار کر لی جاتی ہے۔ یہ ایک جامع تعبیر ہے، لیکن اگر آپ بالکل جنگ کے لحاظ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس نے اصلاً قتال کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی۔ مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ میں نے اصولی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر کیا ہے اس کا؟ اصولی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انسان شورید اثر ہو جاتے ہیں، سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ انفرادی سطح پر شوریدہ سری اور سرکشی اختیار کریں تو آپ قانون کی طاقت سے نمٹتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، ترغیب ترہیب سے کام لیتا ہے تو آخر آپ سزائیں دیتے ہیں، عدلیہ کا ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں بعض اوقات رہتا کہ آپ طاقت استعمال کریں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے، یعنی لوگوں کے خلاف اس طرح کے اقدام کی اجازت نہ دیتے، تو مسجدیں ویران ہو جاتی، معبد ویران ہو جاتے، کلیسا ویران ہو جاتے۔ یہودیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ صوامع اور بیع جو ہیں یہ ویران ہو جاتے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کے اندر اس کے اختیار کے سوء استعمال سے جو سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج بعض اوقات جنگ و جدال کے سوا۔ یعنی مذہبی جبر کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تو ایک بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم کن مقاصد کے لیے آیا ہے؟ تو قرآن نے دو مقاصد کے لیے جہاد یا قتال جس معنی میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ایک قتال وہ ہے جو ہم ظلم اور عدوان کے خلاف کرتے ہیں۔ ظلم و عدوان کی آخری صورت ہے جس کو قرآن مجید فتنے سے تعبیر کرتا ہے، یعنی مذہبی جبر سوسائٹی میں پیدا ہو جائے، آپ لوگوں کے اوپر کسی عقیدے کسی نقطہ نظر کو مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیں، آپ انہیں اپنی آزادی رائے کے ساتھ کسی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہ دیں۔ یہ بہت بڑا جرم قرآن مجید کے نزدیک قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر اس دنیا کو بنایا ہے یہ اسکیم بنیادی طور پر امتحان کی اسکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے، اس میں حقائق واضح کر دیے ہیں، ایک نور آپ کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے، آپ کے گرد و پیش کے ماحول سے اس کی تذکیر کی ہے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اپنی ہدایت پہنچائی ہے۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور غلط راستے کو چھوڑ دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی حاصل رہے، کیونکہ انسان کو آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید اس کو بیان بھی کرتا ہے کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، ہم نے گمراہی کو واضح کر دیا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر۔ اب جس کا جی چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے وہ انکار کا اور کفر کا راستہ اختیار کر لے۔ اسی طرح وہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر لے آتے، یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے، اب دین میں کسی جبر کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے جبر روا نہیں رکھا تو وہ انسانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے انسانوں کے معاملے میں جبر روا رکھیں۔ انسانوں کو جو آزادی حاصل ہے وہ دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں، ایک نقطہ نظر اپناتے ہیں، دوسرے نقطہ نظر کو ترک کرتے ہیں، یہ آزادی ان کو ان کے پروردگار نے دی ہے۔ جو آدمی اس آزادی کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی معنی کھڑا کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں کے اوپر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل، یعنی اگر کسی نے اس طرح پرسیکیوشن کا راستہ اختیار کیا ہے، مذہبی جبر کا راستہ اختیار کیا ہے، دوسروں پر ان کا نقطہ نظر قائم کرنے کی آزادی چھین لینے کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے، تو یہ چیز فتنہ ہے اور یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ فتنے کا لفظ یہاں عربی زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ہماری اردو میں لفظ چونکہ اور بہت سے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے اسے مذہبی جبر کے معنی میں استعمال کیا، جس کو ہم انگریزی میں پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اصلاً مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں مزید سوال کروں، میں چاہتا ہوں اگر ہمارے شرکا کے بھی کچھ سوالات ہیں تو۔ سر ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام میں جہاد کا تصور جو ہے وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہے، تو یہ تو آ گیا دفاعی طور پہ جہاد جو ہے وہ ظلم و عدوان جو ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد جو تھا وہ مسلمانوں نے اقدامی طور پہ بھی جہاد کیا. تو آپ نے کہا کہ کسی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو مسلمانوں کا جہاد تو چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں. تو مسلمان جہاں گئے انہوں نے ان کو کفار کو مختلف آپشنز بھی دیں کہ آپ اس میں آپشن یہ بھی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے؟ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد لازم نہیں کہ محض دفاع میں ہو. یعنی ایک صورت ظلم و عدوان کی یہ بھی ہے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے، آپ اس کی مدافعت کرتے ہیں. دنیا کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کسی اقلیت پر کوئی اکثریت ظلم توڑ رہی ہے، کوئی حکومت اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہے، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں، تو آپ اقدام کر کے بھی حملہ کریں گے. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کی اجازت دی ہے تو اس میں مدافعت تنہا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں نے تو کبھی مدافعت کا یا دفاع کا لفظ استعمال نہیں کیا. میرے نزدیک دفاع اور مدافعت تو انسان کا فطری حق یعنی ہے. آپ کے نزدیک دفاعی جہاد کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کی ضرورت کیا کہنے کی؟ دیکھیے مجھے ایک فطری حق ہے کہ میرے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا تو مدافعت کروں گا میں. اللہ تعالیٰ کو مدافعت کے لیے آپ کو کسی جہاد کا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس کا حکم دیا ہے یا ہدایت کی ہے وہ ظلم اور عدوان ہے. ظلم اور عدوان کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ظلم و عدوان کی صورت یہ بھی ہے کہ کوئی ناجائز آپ کے ملک پر، آپ کی قوم پر، آپ کے علاقے پر، آپ کے گھر پر حملہ آور ہو جائے، یہ ایک صورت ہے. لیکن ظلم اور عدوان کی 10 صورتیں مختلف ملکوں میں ہو سکتی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بہت سی قومیں اس وقت جنگ و جدال میں مصروف ہیں، وہ اپنے علاقوں سے نکل کر بظاہر ظلم کا استحصال کرنے کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہوئی ہیں. میں آپ ان سے یہ گفتگو تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے ظلم و عدوان کا الزام غلط لگایا ہے، لیکن بہرحال ان کا مقدمہ تو یہی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، مثال کے طور پر کمیونسٹ بلاک ایک عرصے تک دنیا میں قائم رہا، اس میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، آپ مسجدیں بنا سکتے ہیں، آپ قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پرسیکیوشن کی اور ظلم و عدوان کی بدترین شکل تھی. مسلمان اگر اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکتے تو ان کو حق حاصل تھا کہ حملہ کر دیتے اور لوگوں کو آزادی دلاتے. تو لوگوں کو علم و عمل کی آزادی دلانا یہ اصل میں جہاد اس کا میں ایک مقصد. اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے مصلحانہ جہاد کی، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اصطلاح سب سے پہلے ہمارے دور کے ایک جلیل القدر مفکر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے استعمال کی. اس پر میں تفصیلی تبصرہ کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے. میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دیا ہے. ایک فتنے کے خلاف جس کو میں نے ظلم و عدوان سے تعبیر کیا. فتنہ ظلم و عدوان ہی کی ایک قسم ہے، اور چونکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین بھی اگر کسی وقت سرکشی پیدا ہو جائے اور کسی گروہ کے خلاف آپ اقدام کریں اور وہ سرکشی سے باز نہ آئے، صلح کرانے کی کوشش کریں، اس کے باوجود وہ عدوان سے کام لے، تو آپ کو قتال کا حق دے دیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے خلاف یا پرسیکیوشن کے خلاف یا مذہبی جبر کے خلاف جو اقدام کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ محض مذہبی جبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے اور بہت سی اقسام بھی ہو سکتی ہیں. اس میں ایک سوال جو ہے سب یہ ہے کہ یہ ظلم اگر مسلمان ہی کر رہے ہوں اور غیر مسلموں پہ کر رہے ہوں تو کیا مسلمانوں کو بھی پھر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. ظلم آپ کریں گے آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا، ظلم کوئی مسیحی کرے گا اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا. اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے. اگر ہمارے پاس طاقت ہے، ہم ظلم کا راستہ روک سکتے ہیں تو ہم راستہ روکیں گے، اور یہ اپنے ملک کے اندر بھی روکیں گے، باہر بھی روکیں گے. مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تب بھی روکیں گے، اور اگر کوئی دوسرا ظلم کرے گا تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا ظلم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. ہمارے موجودہ زمانے میں تو لوگوں نے بہت سے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام اور مذہب کا نام استعمال کیا ہے، لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جب تک دنیا کے اندر کمیونزم موجود رہا، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کس حد تک لوگوں کے ساتھ مذہبی جبر کا طریقہ روا رکھا گیا. اس زمانے میں کسی شخص نے جہاد کا نام نہیں لیا، درحال ہے کہ یہ وہ جہاد تھا جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور یہ صحابہ اکرام نے کیا، اور صحابہ اکرام نے کیا، اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی، اس کی تلقین کی. یہ کہا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے، بستیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ان پر ظلم توڑا جا رہا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی
اور قرآن مجید نے اس کو واضح کیا. آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ طاقت کا کیا تناسب قرآن مجید نے قائم کیا. اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو جس طرح ہم اپنے ملک پر حملہ آور ہونے والے کسی شخص کے ظلم کا مقابلہ کریں گے یا کسی قوم کے ظلم کا مقابلہ کریں گے، بالکل اسی طریقے سے اگر دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم اقدام کر سکتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے. یعنی اقدام بھی کریں گے. اچھا، صحابہ کرام کے حوالے سے آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک تو فتنے کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، دوسرا جو جہاد انہوں نے کیا وہ در حقیقت جہاد کا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جس کا ایک خصوصی قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم ان نشستوں میں بہت وضاحت کے ساتھ اس قانون کو بیان کر چکے ہیں. سادہ طریقے سے اگر چند لفظوں میں اس کا خلاصہ کیجئے تو وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر کسی پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، یعنی رسول کی بعثت ہوئی ہے، نبیوں میں سے جن لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول آیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر اس قوم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں انصاف کے ساتھ. دنیا میں یعنی جو فیصلہ قیامت کے دن سب قوموں کے لیے ہونا ہے، سب انسانوں کے لیے ہونا ہے، وہ فیصلہ رسول کی مخاطبت کے بعد، اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر تو رسول کے ساتھی بہت کم تعداد میں ہیں، کوئی دارالہجرت میسر نہیں ہے، کہیں اقتدار میسر نہیں ہو سکا، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. جیسے قوم نوح پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم شعیب پر آیا. اور اگر رسول اور اس کے ساتھی معتدب تعداد میں ہوں، ان کو کوئی دارالہجرت بھی میسر آ جائے، وہاں ان کا سیاسی اقتدار بھی قائم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، پھر اللہ ان کے ہاتھوں سے عذاب دیتے ہیں. اس کی ایک صورت جہاد و قتال بھی ہوتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا، اور یہ عذاب مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نازل ہوا. یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس وجہ سے جہاد اور قتال کی یہ صورت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب ہماری شریعت میں جہاد و قتال کی ایک ہی صورت باقی ہے، اور وہ ظلم اور عدوان کے خلاف. ٹھیک ہے جی، آپ کو سوال. یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جہاد کبیر جو دعوت اللہ جہاد کبیر ہے، جہاد کبیر جو ہے دعوت اللہ ہے. ایک تو یہ فرمایا. اس میں ایک میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کیا یہ تبلیغی جماعت جو جہاد کر رہی ہے یہ دعوت دے رہی ہے، کیا یہ جہاد کہلاتی ہے؟ ایک. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب عظیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم. تو یہ جہاد یہ کس قسم کا جہاد ہے؟ یہ جہاد کس قسم کا حکم دیا جا رہا ہے اس جہاد میں؟ اس قرآن میں کون سا ذکر بتایا جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد پہلا جو ہے کیا وہ جہاد ہے؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس آیت میں یہ بات کہی ہے اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون سی دعوت کو جہاد کبیر کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دعوت جس میں قرآن کو انذار کا موضوع بنایا جائے. چنانچہ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جاہد بہی جہاد کبیرہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے. اصل میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے قصے اور اپنی کہانیاں اور اپنی روایات اور اپنی داستانیں سنا کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اسی طریقے سے یہ کتاب انذار بھی ہے. اس میں قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی ہدایت کا پس منظر بھی ہے، اس کی تاریخ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک انذار کی کتاب ہے. انذار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت جو انسانوں تک پہنچنی ہے یہ کتاب وہ دعوت براہ راست پہنچاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے ذریعے سے جب دعوت پہنچائی جائے گی، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اسے پڑھ کر سنائیں گے، تو یہ جہاد کبیر ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے. پہلے سوال کے جواب میں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. دوسری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جہاد کریں گے، یعنی خواہ وہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوا، یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف ہوا، جس وقت وہ جہاد کا حکم آ جائے گا اور اس کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دیں گے، تو پھر سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر وہی ہوتا ہے. پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں رہتا کہ اس سے پیچھے رہے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں دردناک عذاب سے جو چیز اس وقت نجات دلا سکتی ہے وہ یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے ناظرین، جاوید صاحب کے ساتھ ہم جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاد کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسا آپ نے جہاد کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں اس میں دو سوالات ہیں میرے. ایک یہ کہ آپ نے کہا ظلم کے خلاف جہاد ابدی شریعت کا حکم ہے، لیکن ظلم جاوید صاحب ایک بڑا ریلیٹیو لفظ ہے. صدام حسین کویت پہ قبضہ کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ خود ایک جہاد ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک ظلم ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ کہ خلفائے راشدین نے اور پھر ہمارے ہاں بعد میں تاریخ میں جن لوگوں نے جہاد کیا، ابن قاسم نے، محمد ابن قاسم نے، اور موسیٰ بن نصیر نے، طارق بن زیاد نے، تو وہ جہاد کی نوعیت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اور ہدایات دی ہیں ان میں جب بھی کوئی فیصلہ انسانوں کے خلاف کرنا ہوگا، آپ ان کی جان کے خلاف، ان کے مال کے خلاف، ان کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو اس میں بتایا گیا نا کہ بالحق کریں گے، اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ قصاص میں اقدام کر سکتے ہیں، آپ فساد کی صورت میں اقدام کر سکتے ہیں. اب خود فساد کی تعین میں بھی کچھ اختلاف ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ اقدام کریں وہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے ضمیر کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے. انہیں اپنے تعصبات، اپنی خواہشات یہ اللہ کے دین میں داخل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کو درست طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور اگر دنیا کچھ مزید اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اس کے لیے بہت سے بین الاقوامی قوانین اور ضابطے بھی بنا سکتے ہیں. تاہم اب تک جتنا کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے، اقوام متحدہ بنی ہے، اس طرح کچھ ضوابط بنے ہیں، ان میں یہ ریلیٹیوٹی ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. یعنی ممکن ہے کہ ہم اس کو ظلم سمجھ کے اس کے خلاف اقدام کریں اور کوئی دوسرا اس معاملے میں ہم سے مختلف رائے رکھتا ہو. یہ ہوگا دنیا میں جب تک ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا دلائل آپ کے پاس کیا ہیں، آپ کیا فی الواقع لوگوں کو اپنی بات پر مطمئن کر سکتے ہیں. تو اتنا ہی بہت کافی ہے. یہ تو ایک جج بھی جب فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات دو رائیں ہو سکتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مقدمے میں ایک عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے، دوسری عدالت اس سے بالکل مختلف فیصلہ دیتی ہے. بعض اوقات اس کے اندر سیاسی عوامل اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. جو بنیادی بات دین میں کہہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کریں گے. جب ظلم اور عدوان کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں تو اس کو طے کرنے کا حق بہرحال آپ ہی کو حاصل ہے. آپ جب یہ طے کر دیں گے تو آپ کا اقدام آپ کے نزدیک جائز ہوگا. کوئی دوسرا آدمی اس کو غلط کہہ سکتا ہے اور وہ آپ کے اس اقدام کو ظلم قرار دے کے آپ کے خلاف جہاد کا اقدام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یار سب خلفائے راشدین کے خلاف جہاد کا اقدام کر سکتا ہے. ٹھیک. یار سب خلفائے راشدین کی جہاد کی کیا نوعیت، کیا حیثیت تھی، اور پھر بعد میں جو تاریخ میں جہاد ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا. یعنی آپ کی بعثت مکے میں ہوئی. قریش کو اس وقت مشرکین عرب میں غیر معمولی حیثیت حاصل تھی. آپ نے ان پر اتمام حجت کیا. بنی اسماعیل کہیے، مشرکین عرب کہیے، قریش مکہ کہیے، یا ان کے حوالی موالی میں جو لوگ موجود تھے، ان پر اتمام حجت کے بعد آپ نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ میں تشریف لائے. وہاں یہود تھے اور نصارہ بھی اس زمانے تک متوجہ ہو چکے تھے. نجران وغیرہ میں چونکہ یہ لوگ موجود تھے تو یہ بھی کسی حد تک متوجہ ہو چکے تھے. چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پھر یہ بقرہ، یہ آل عمران، یہ نساء، یہ مائدہ، یہ اصل میں اہل کتاب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں. تو دوسرا مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ تھا جب آپ نے اہل کتاب پر یا یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ نے گرد و پیش کی جتنی حکومتیں تھیں ان پر اتمام حجت کی. صلح حدیبیہ کے بعد. چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی ایلچی بھیجے، خطوط لکھے، اور 8 حکومتوں کے نام یہ خطوط لکھے گئے. اس میں بڑی سلطنتیں تو کیسر و کسرا کی سلطنتیں تھیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بعض ملک بھی موجود تھے. تو 8 حکمرانوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے. وہ خطوط تاریخ کے اندر موجود ہیں. ان کے ذریعے سے آپ نے اس سارے کے سارے علاقے پر یا ان کے حکمرانوں پر بھی اپنی حجت تمام کر دی. تو اس طرح اتمام حجت کے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ 3 مرحلے ہیں. یعنی پہلا مرحلہ مشرکین عرب کے خلاف، دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کے خلاف، اور تیسرا مرحلہ جزیرہ نماء عرب کے باہر کی حکومتوں سلطنتوں کے خلاف جن میں زیادہ تر اہل کتاب تھے یا ایران میں کسی حد تک مجوسی بھی تھے. یہ تینوں مراحل جب مکمل ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے اپنے زمانے میں قریش کے اوپر اللہ کے عذاب کا جو قانون ہے اس کو نافذ کر دیا. یہی معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا. ان 2 کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا. لیکن تیسرا مرحلہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جزیرہ نما عرب کے باہر کی حکومت پر اتمام حجت کیا تھا، اسے صحابہ کرام نے پایہ تکمیل تک پہنچایا. چنانچہ وہ رسالت ہی کا ایک کام تھا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی کو اس کا مکلف بھی ٹھہرایا ہے. یعذبہم اللہ بایدیکم. تو جہاں جہاں اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا ایک ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف اقدام کیا. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ محض کوئی جنگ نہیں تھی، یہ اصل میں اللہ کی سنت کا ظہور تھا.
اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جن قوموں کو سزا دی جاتی ہے یہ سزا نافذ کی گئی، اور اس سزا میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ 2 طریقے اختیار کیے گئے۔ وہ لوگ جو شرک کی بنیاد پر اپنا مذہب قائم کیے ہوئے تھے، خود شرک کا اقرار کرتے تھے، شرک کو مذہب کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے، ان کے لیے موت کی سزا نافذ کر دی گئی۔ اور وہ لوگ جو اصلاً توحید کے علمبردار تھے، جیسے اہل کتاب تھے اور دین کی ایک روایت میں بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ذلت کے ساتھ محکوم ہو کر رہیں گے، ان کو مغلوب کر دیا جائے گا۔ اگر وہ یہ ذلت قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں بھی لڑنا ہوگا۔ یہ گویا اللہ کا وہ عذاب تھا، اور دونوں ہی صورتوں میں اس سے پہلے بھی قوموں پر نازل ہوا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد بھی دونوں ہی صورتوں میں نازل ہوا۔ تو صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اصل میں اسی قانون رسالت کا امتداد ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عذاب 2 صورتوں میں آتا ہے، چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جن جن جگہوں پر اتمام حجت ہو گیا وہاں تک یہ کارروائی بھی مکمل کرتی ہے۔ سر آپ نے فرمایا کہ جو اتمام حجت کی آپ نے بات کی کہ 3 اس کی سٹیجز تھیں، تو تینوں سٹیجز کی آپ نے بات کی، پھر اس کے بعد جو تھی وہ صحابہ کے دور میں بھی، یہ جو تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں نادرن افریقہ پورا مسلمانوں نے فتح کیا، اس کے بعد جو تھی وہ تابعی و تبع تابعین کے دور میں فتوحات ہوئیں، بلکہ حضرت عمر کے دور میں بھی مسجد اقصیٰ جو تھی مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو اس کو آپ کیسے کیٹیگرائز کو، اس کو آپ بعد والی جو فتوحات ہے اس کو کیسے کیٹیگری میں رکھیں گے، اور کیسے آپ اس کی لمٹ آپ کیسے کریں گے کہ اب اس کے بعد جو تھی وہ باقی ایریاز میں نہیں ہو سکتا؟ میں سوال کو تھوڑا سا مزید یہ واضح کر دوں جاوید صاحب جو بات پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک جہاد ابدی ہے، ایک ختم ہو گیا ہے، تو ابدی ہے تو کیوں ابدی ہے، اور ختم ہو گیا تو اس کی کیا نص ہے قرآن؟ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو جس جگہ وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، جس علاقے میں اتمام حجت کر دیتے ہیں، اس میں اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ پورے قرآن کا اصل مضمون یہی ہے۔ قرآن مجید کی کسی سورہ کا آپ اٹھا لیجئے وہ اسی قانون کو بیان کر رہا ہے، بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جب اللہ کے کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے تو اس قوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں چکا دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، قضی بینہم بالقسط، اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ جہاں اتمام حجت ہوا ہے وہاں تک ہوگا، اتمام حجت کے دائرے سے باہر آپ نہیں نکل سکتے۔ تو ان تینوں مراحل میں قرآن نے متعین کر دیا، اور آخری مرحلے کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ مشرکین عرب کے بارے میں سورہ توبہ میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یعنی کیا آپ اس کو کوئی قتال کہتے ہیں یا جہاد کہتے ہیں؟ اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ 50 دن کا الٹیمیٹم ہے، اس کے گزرنے کے بعد جہاں کہیں مشرکین پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے۔ قتل عام کا حکم تھا یہ جو مشرکین عرب کے لیے دیا گیا۔ اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو بھی اتنی ہی آزادی ہے کہ وہ اگر محکومی کو قبول کر کے رہنے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تب وہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو عرب کے اہل کتاب اور مشرکین عرب، ان کا معاملہ تو بالکل قرآن مجید نے نام لے کے واضح کر دیا۔ اب آگے چلیے، یعنی اس دائرے سے باہر اسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا۔ جب آپ نے 8 حکمرانوں کے نام خطوط لکھے تو متعین کر دیا کہ میں نے ان پر حجت تمام کر دی ہے، اب ان کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے ان سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا۔ یعنی آپ کی اس بات یعنی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس جگہ تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا وہاں رک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ حد یہ ہے کہ آپ نے یہ تک متعین کر دیا تھا کہ حبشہ پر اقدام نہیں کرو گے، اس لیے کہ میرے ساتھیوں کو انہوں نے پناہ دی تھی اور ان کا حکمران مسلمان ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا متعین کر دیا تھا کہ اس میں کسی وہم کا سوال نہیں۔ وہ 8 کے 8 خطوط، آپ دلچسپ بات دیکھیے، اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی اس گفتگو سے کہ اس قسم کے جہاد کے لیے خود رسول کا ہونا ضروری ہے یا اس کی صریح ہدایت جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے؟ یہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب اتمام حجت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الٹیمیٹم دیا جاتا ہے۔ ان گروہوں کو اللہ تعالیٰ خود متعین کرتے ہیں اور ان کے بعد خود تعین کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ اقدام کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو اتنا سخت قانون ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی قوم پر اتمام حجت سے پہلے پیغمبر اسے چھوڑ کر چلا جائے تو یہ ایک عظیم جرم بن جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ کو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کریں گے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، یونس کی طرح، مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھنا۔ یہ معاملہ براہ راست خدا کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی غلط تعبیریں کی، اور پھر انہوں نے خیال کیا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا میں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی گردن مار دیں۔
یہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ خصوصی قانون ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں ایک آیت دو آیتیں، پورا قرآن اصل میں اسی قانون کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ تو یہ ایک چھوٹی سی سورہ قمر نکال لیجئے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر حجت تمام ہو گئی ہے، تم سے پہلے جن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس میں پھر قوم نوح کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پھر اس کے بعد تم جانتے ہو کہ ہم نے الٹیمیٹم دیا، اور پھر ہم نے بعض اوقات اپنے بندوں کو جو اہل ایمان تھے 2 کینوں اور 2 تختوں پر اٹھا لیا اور پھر برباد کر دیا ہم نے اس سب کچھ کو، اور خاتمہ معلوم ہے کہاں ہوتا ہے؟ اکفارکم خیر من اولئکم، یعنی اے پیغمبر محمد اور رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے تمہارے منکرین کیا ان سے بہتر ہیں؟ ان کے ساتھ بھی یہی ہو۔ تو یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس کا اطلاق حضور نے کیا ہے، اور یہ بالکل متعین طریقے پر کیا۔ ٹھیک ہے جیسا خلفائے راشدین کے حوالے سے تو بات کافی واضح ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں بھی مسلمانوں نے جہاد کیا، محمد بن قاسم نے کیا، موسیٰ بن نصیر نے کیا، طارق بن زیاد نے کیا، ان کے پاس تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں تھی، تو اس جہاد کی نوعیت کیا تھی؟ جن سلطنتوں کے خلاف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا حکم دیا تھا، یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو گئی، ان کا اگرچہ مرکزی نظام ختم ہو گیا لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مزاحمت کی گڑیاں موجود تھیں، ان کے خلاف بھی بعض میں اقدامات ہوتے رہے۔ پھر جب آپ کی ایک حکومت قائم ہو گئی تو اس حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بسا اوقات آپ کو بعض اقدامات اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کرنا پڑتے تھے۔ محمد بن قاسم کے اقدام کے بارے میں تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کا ایک جہاز اغوا کر لیا گیا تھا اور ظلم کا ارتکاب ادھر سے ہوا تھا، لہٰذا اس کے خلاف اقدام کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسپین کے معاملے میں بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ خود ان لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں ظلم و عدوان کی بہت سی صورتیں ہیں اور حکمران ہمارے ہاں لوگوں کے اوپر بڑے ستم توڑ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ ہماری مدد کرنے کے لیے آئیے۔ اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی اجتہاد کی غلطی بھی ہوئی ہے یا حدود سے تجاوز کر کے بھی کوئی اقدام ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ہم انسانوں سے یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی وضاحت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے دین کے معاملے میں وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہیں اور صحابہ اکرام کے اقدامات ہیں۔ ان کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ان کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ظلم اور عدوان کے خلاف اقدام کیا گیا ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت اقدام کیا گیا ہے، یہ دونوں ہی صورتیں ہیں۔ قانون اتمام حجت کے تحت منکرین حق کے خلاف اقدام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد وہ ہوتا ہے جس کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا یکون الدین کلہ للہ۔ اس مقصد کے لیے جو جہاد کیا جائے گا یا قتال کیا جائے گا وہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، پیغمبر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور اس میں فیصلہ اصلا پیغمبر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے اور کب اس کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کی ہجرت کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے، اس طرح اس قتال کا فیصلہ بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب جہاد کی ایک ہی قسم باقی رہ گئی ہے اور وہ ظلم اور عدوان کے خلاف۔ ٹھیک ہے ناظرین، جاوید صاحب کے ساتھ ہم جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاد کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گفتگو کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جائز صاحب، واضح ہو گیا کہ ظلم کے خلاف جہاد کیا جانا ہے، قیامت تک کیا جانا ہے، اقدامی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کون کرے گا؟ جہاد و قتال کے احکام ہوں یا حدود و تعزیرات کے، یعنی جن میں کچھ سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ احکام فرد کو بحیثیت فرد نہیں دیے گئے۔ نماز کا حکم مجھے فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، روزے کا حکم مجھے فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، لیکن جہاد و قتال کا حکم اور اسی طریقے سے حدود و تعزیرات کے نفاذ کا حکم مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیا گیا ہے۔ جو احکام اجتماعی حیثیت میں دیے جاتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعیت کے فیصلے ہی سے ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ایک حکم قوم کو دیا گیا ہے تو قوم اس کا فیصلہ کرے گی، اگر ایک حکم پوری ملت کو دیا گیا ہے تو پوری ملت اس کا فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ اس حکم کا نفاذ لازماً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے ہوگا، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں کہیں بھی قائم ہوگا۔ میں نے حکومت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ حکومت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی حکومت قبائلی طرز کی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک گروہ کا ایک نظم اجتماعی بھی ہوتا ہے جو قائم ہو جاتا ہے، اور کوئی باقاعدہ حکومت ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی ہوتی جس طرح ہم اس کو حکومت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو نظم اجتماعی یعنی پوری کی پوری قوم کو ایک حکم دیا گیا ہے، اس قوم کا اگر کوئی اجتماعی نظم ہے نہیں ہے تو قائم کرے گی، اور اگر قائم ہے تو پھر اس کے فیصلے سے ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص انفرادی حیثیت میں، کوئی گروہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ حکم اجتماعیت کو دیا گیا ہے، اور یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہے۔
یہاں جہاں بھی اس کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حکم اجتماعی حیثیت سے دیا گیا، بالکل ایسے جیسے السارق والسارق یا جس طریقے سے الزانیۃ والزانی کا حکم مسلمانوں کو ان کے اجتماعی نظم کی حیثیت سے دیا گیا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید کے اپنے سیاق سباق سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں اس کے برعکس واقعات بھی ملتے ہیں۔ ابو بصیر ہمیں نظر آتے ہیں سیرت میں کہ جنہوں نے جہاد کیا انفرادی حیثیت میں، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوا وہ بھاگ کے ایک جگہ چلے گئے، پھر ابو بصیر کے ساتھ مل کے ان سب نے جہاد کیا۔ تو یہ تو ملتا ہے ہمیں سیرت میں۔ مجھے 3-4 باتیں اس معاملے میں کہنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ قافلے لوٹنا جہاد ہوا کرتا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے اجتماعی نظم پر عائد نہیں ہوتی۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ اپنی انفرادی حیثیت میں کیا۔ بخاری میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں حضور کا تبصرہ اس پر نقل ہوا ہے، اور وہ تبصرہ انتہائی سخت ہے۔ حضور نے اس کی خبر سننے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کی ماں اس کو روئے، اگر اس کے اسی طرح کے معاملات رہے اور کچھ لوگ اس کو اور مل گئے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے معاملے میں تو کوئی بات تب آپ کہیں گے جب حضور کے ساتھ رہنے والے، ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آنے والے لوگ کوئی اقدام کر ڈالے۔ باہر کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اچھا جیسا مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیے جہاد تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو جانا چاہیے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے حکمرانوں کے اندر اتنی حمیت نہیں ہے تو وہ نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے حکمرانوں کے اندر حمیت نہیں ہے تو آپ باحمیت حکمران لائیے، مسلمان اپنے پہلے نظم کی اصلاح کریں۔ لیکن اس بات کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں حمیت نہیں ہے اس لیے ہم گلی گلی ٹکٹکی باندھیں گے اور قرآن مجید کے قصاص اور دیت کے احکام پر بھی اور سزاؤں پر بھی خود عمل درآمد کر ڈالیں گے؟ جو حکم آپ سے متعلق ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے متعلق ہے اس پر ان کو عمل کرنا ہے۔ پھر دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ایک معاملہ قوم سے متعلق ہے، اس کا فیصلہ آپ کو کرنے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟ آپ پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیں گے، آپ یہ اقدام کریں گے اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم سولی پر چڑھ جائے گی۔ اگر معاملہ قوم سے متعلق ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی قوم کو حاصل ہے، اور اگر فیصلہ ملت سے متعلق ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ملت کو حاصل ہے۔ آپ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو کسی موقع کے اوپر حق دیجئے اس بات کا کہ وہ فیصلہ کرے۔ میں آپ سے عرض کروں گا اس وقت جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ مسلمانوں کی پوری حکومتوں کو ایک جگہ بٹھائیے، میں کہتا ہوں چلیے آپ کو حکومتوں پر اعتماد نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے تمام اہل علم رابطہ کے تحت جمع کر لیجئے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیجئے کہ کیا ہمیں اس وقت قتال کا حکم مل گیا ہے اور ہمیں قتال کی ابتدا کر دینی چاہیے؟ میں لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس سے بالکل مختلف فیصلہ صادر ہوگا۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت کو اور ان کے حالات کا اندازہ کر کے وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دی۔ اس وقت جو لوگ یہ اقدام کر رہے ہیں اس کے نتائج پوری ملت بھگت رہی ہے پوری دنیا میں، تو ملت کو فیصلہ کرنے کا حق آپ کیوں نہیں دیتے؟ اگر کشمیر کے لوگوں نے جہاد کا فیصلہ کرنا ہے تو کشمیری قوم کو کہیے نا فیصلہ کرے، اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو پاکستان کی قوم کو کہیے فیصلہ کرے۔ اور کوئی قوم کیسے فیصلہ کرے گی؟ اس کا نظم اجتماعی کرے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو میں چاہتا ہوں اس سے شامل کرنا۔ سر آپ نے فرمایا کہ یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے یہ امت کا اجتماعی ہے، یہ انفرادی یا گروہی طور پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر پوری امت ابھی امت کا کانسیپٹ تو اب تو ختم ہو گیا، اب تو جغرافیکل ڈویژنز ہو گئی، 57 ڈویژنز تو ہو گئی، تو اب چھوٹے چھوٹے ملک پہ سطح پہ بات آ گئی۔ ملک میں بھی اگر اجتماعی طور پہ احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، لوگ جرم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ایک گروہ اگر اس میں اگر یہ احساس زندہ ہے اور وہ اگر اٹھتا ہے تو اسلام کا ایک یہ بھی تصور ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور امت کا ایک گروہ جو ہے، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ ظلم و عدوان اور فتنہ کے خلاف جو ہے وہ اٹھتا رہے گا، لڑتا رہے گا۔ تو ایک گروہ کا ذکر بھی وہاں پہ آیا ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ گروہ جو ہے وہ اس کا یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے، یہ دین کا حکم ہے، یہ شریعت کا ابدی حکم ہے، لیکن کس موقع کے اوپر؟ جب ظلم اور عدوان کا ارتکاب ہوگا۔ کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب قرآن مجید کے شرائط کے مطابق اتنی طاقت ہوگی کہ ہم یہ فیصلہ کریں اور اس کے نتیجے میں فتح یاب ہو سکے۔ جیسا آپ کے اس جواب سے بھی بہت سے سوال اب پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی ان کا بھی سوال باقی ہے، لیکن ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ موضوع بہت اہم ہے، تفصیلی ہے، اور یقیناً اس کے لیے ایک پروگرام کفایت نہیں کرتا، اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر یعنی جہاد پر گفتگو کرنے کے لیے اسی پینل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں
ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جہاد اسلامی شریعت کا ایک بہت اہم حکم ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بہت سی حدود و قیود کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ دین اسلام میں جہاد کے حکم کی کیا نوعیت ہے، یہ کس پر فرض ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے، اس حوالے سے پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ آج بھی ہم جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب ممتاز عالم دین ہیں، ایک طویل عرصے سے آپ شریعت پر تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویورز۔ جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ آج ہم جہاد کے حوالے سے مزید بات کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پچھلے پروگرام میں جو گفتگو ہوئی تھی اگر آپ اسے مختصراً بیان کر دیں تو ناظرین کے لیے بڑی سہولت رہے گی۔ پہلی چیز ہم نے یہ واضح کی تھی کہ جہاد کی اصطلاح قرآن مجید میں ایک وسیع اصطلاح ہے، یہ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے دین کے لیے کوئی سرگرمی اختیار کرنا، یہ سب شامل ہے۔ قتال البتہ خاص طور پر جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر جنگ و جدالی کا ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر قتال ہی کی اصطلاح اس کے لیے اختیار بھی کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہم نے واضح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حق کیوں دیا، یعنی انسانوں کی جان مال آبرو کے خلاف آپ اقدام کرتے ہیں، جب آپ جہاد کرتے ہیں یا جنگ کرتے ہیں تو اس کا حق اللہ نے کیوں دیا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے یہ دیا ہے کہ جب قومیں شوریدہ سر ہو جاتی ہیں، سرکش ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی سرکوبی کرنا پڑتی ہے، ورنہ معبد ویران ہو جائیں گے، اللہ کی عبادت کی جگہوں پر بھی خاک اڑتی نظر آئے گی۔ تیسری بات جو ہم نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں اس کا حکم دو مقاصد کے لیے آیا ہے۔ ایک یہ کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی جائے، اور دوسرے یہ کہ منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد جنگ کا اقدام کیا جائے۔ اس میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کو یہ بتایا تھا کہ منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کا معاملہ تو اللہ کے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، اور اس معاملے میں جو جہاد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا یا صحابہ کرام نے کیا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اللہ کے قانون اتمام حجت سے ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کے حکم پر ہوا، اللہ ہی نے اس کو متعین کر کے صحابہ کرام کو یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اس کے لیے اقدام کرے۔ ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد شریعت کا ابدی حکم ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اس کے لیے صحیح تعبیر یہی ہے۔ بعض لوگ جو مدافعانہ جہاد یا مصلحانہ جہاد کی تقسیم کرتے ہیں یا اقدام کے طور پر جہاد کرنے اور دفاع میں جہاد کرنے کی تقسیم کرتے ہیں، یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ظلم اور عدوان کے خلاف قتال کا حکم بھی دیا ہے اور قتال کا حق بھی دیا ہے۔ ظلم اور عدوان کے خلاف جب جنگ کی جاتی ہے تو اس میں آپ اقدام بھی کر سکتے ہیں، اور وہ مدافعت کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا ہے، آپ کی قوم پر حملہ کر دیا ہے، یہ بھی ظلم و عدوان کی ایک قسم ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی جگہ مذہبی جبر ہو رہا ہے، کسی پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ وہاں بھی اقدام کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ اس حکم کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے، اور اسی پر پچھلا پروگرام ختم بھی ہوا تھا۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام بھی دیے ہیں وہ دو نوعیت کے ہیں، ایک وہ جو فرد کو فرد کی حیثیت سے دیے جاتے ہیں، اور ایک وہ جو مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیے جاتے ہیں۔ تو جہاد و قتال کا حکم، مجرموں پر سزا نافذ کرنے کا حکم مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ حج میں اس کے لیے اذن للذین یقاتلون کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ اذن کا لفظ یا اجازت دینے کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ جہاد کا معاملہ کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں یہ کام کر لیں، آپ جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہیں۔ جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے، اور اس حرمت کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود متعین کر دیے ہیں ان سے باہر اگر آپ کسی کے قتل کا اقدام کرتے ہیں، اور اس میں نفسن کے الفاظ ہیں، یعنی صرف مسلمان نہیں کسی کی شخص کی جان لیتے ہیں، تو یہ پوری انسانیت کے خلاف اقدام کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہوا کہ یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کس حالت میں اس کی اجازت دیتے ہیں۔ یعنی یہاں معاملہ فرض ہونے کا بعد میں پیدا ہوتا ہے، پہلا جواز کا معاملہ ہے، جائز کب ہوتا ہے اس کے لیے قرآن نے اوزنا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ جائز کب ہوتا ہے؟ جب ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو جائے۔ پہلی چیز یہ
دوسرے یہ کہ یہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو حکم دیا گیا ہے، اجازت بھی اسے ہی دی گئی ہے، چنانچہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اس کا فیصلہ کرے گا، اور مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اس کے لیے اقدام کرے گا۔ کسی فرد، کسی گروہ، کسی تنظیم کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا اقدام کرے، اس لیے کہ یہ اقدام فرد سے متعلق نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے، روزہ رکھ کے فارغ نہیں ہو جائیں گے، آپ کو کسی دوسرے کی جان کے خلاف اقدام کرنا ہے اور دوسرے نے اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف اقدام کرنا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اگر آپ ملت اسلامیہ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو اپنی نمائندہ حیثیت کو پہلے ثابت کیجئے، ورنہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ اس نوعیت کا اقدام کریں۔ یہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی ہے جو اقدام کرے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرض ہو گیا، فرض کب ہوتا ہے؟ یہ اصل میں جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہو کہ مسلمانوں پر جہاد کب فرض ہو جاتا ہے، وہ کیا شرائط ہیں جو پوری ہو جائے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ مگر پچھلی بات کا بڑی حد تک خلاصہ ہو گیا، لیکن پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی جہاد فرض ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ کیا ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا نا، اس کا فیصلہ نظم اجتماعی کرے گا۔ یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر ایک تقریر کرتے ہوئے کہہ دے کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کا جو بھی نظم اجتماعی اقدام کرنا چاہتا ہے وہاں یہ معاملہ زیر بحث آئے گا۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے، ان کے نمائندے ہیں، وہ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ظلم کا ارتکاب ہوا ہے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، وہ نظم اجتماعی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا اقدام کر سکے، یعنی اس کو باقاعدہ سیاسی اقتدار حاصل ہے، اس کے پاس اتنی قوت موجود ہے کہ وہ اس نوعیت کا اقدام کرے، اس کو دیکھا جائے گا۔ قوت کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جنگ بدر سے پہلے صحابہ کرام کے لیے بھی اس کی فرضیت کی جو نسبت قائم کی گئی تھی وہ 1:10 تھی، یعنی اگر 1:10 کی طاقت حاصل ہوگی، سورہ انفال میں بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر یہ تم پر لازم ہوگا کہ تم ظلم و عدوان کے خلاف یا منکرین حق کے خلاف اقدام کرو۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، قدوسیوں کی جماعت ہے، اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان موجود ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون کو قائم رکھا ہے کہ مادی اسباب کی ایک نسبت آپ کو فراہم کرنی ہے۔ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 1:10 تھی، پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ انفال میں کہا الان خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے، یعنی اب جہاد کی قتال کی ذمہ داری کو کم کر کے 1:2 پر قائم کر دیا ہے۔ تو یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ تھا، اور پھر قرآن مجید نے ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، یہ بتایا ہے کہ ان کے اندر صبر و ثبات کی کیا صورت تھی، وہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت اور اس کی ہدایت پر کتنے قائم تھے۔ مسلمانوں کو اپنی موجودہ حالت کا اندازہ کر کے اس نسبت تناسب کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس نسبت تناسب کے ساتھ یہ فرض ہوتا ہے۔ وہ 3 نکات کی صورت میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاد کا ابدی حکم ظلم و عدوان کے خلاف ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ اللہ کی شریعت کا لازمی حکم ہے، یہ اس کے اندر دین کے ایک قانون کی حیثیت سے شامل ہے، اور ہمیں اس کو بڑے فخر کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف ہمارے پروردگار نے ایک دینی حکم کی حیثیت سے ہمیں حق بھی دیا ہے، اجازت بھی دی ہے، اور ہم پر بعض حالات میں فرض بھی کیا ہے کہ ہم اس کو مٹانے کے لیے نکلیں۔ یہ ظاہر ہے کہ اپنی ذات میں ایک بڑا غیر معمولی کام ہے کہ دنیا میں کسی انسان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ نظم اجتماعی کو حکم دیا گیا ہے، اسی کو فیصلہ کرنا ہے، اسی کو اقدام کرنا ہے۔ کسی فرد کو اس کا حق نہیں ہے، کسی تنظیم کو اس کا حق نہیں ہے، کسی جماعت کو اس کا حق نہیں ہے۔ طاقت کا تناسب کم سے کم وہ تو ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان سے آگے بڑھ کر تو آپ اپنے بارے میں نہ بصیرت کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ تفقہ فی الدین کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ دین کے ساتھ اخلاص کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نہ پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میری نصرت اور میری مدد تب حاصل ہوگی جبکہ 1:2 کی کم سے کم طاقت تم فراہم کر لو گے۔ اچھا جیسا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 1:2 کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کا قانون ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہم مسلمان 1:2 ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو صورتحال یہ ہو گئی کہ ٹیکنالوجی میں شاید 1:100 کا فرق آ چکا ہے۔ ہم تو F-16 بھی وہیں سے لیتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے عنایت فرمائی ہے 1:100، اصل میں تو 0:100,000 کا فرق ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے اس میں۔ تو اس صورتحال میں تو شاید قرآن کا وہ ضابطہ اپلیکیبل رہے بھی یا نہ رہے۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید آپ سے سب سے پہلا تقاضا یہ کرے گا کہ اپنے نظم اجتماعی کو محکم کیجئے۔ قرآن مجید یہ تقاضا کرے گا کہ اس وقت مسلمان جس زوال آشنائی میں مبتلا ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ اس وقت جہالت ہے، غربت ہے۔ جب تک آپ غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کر کے مسلمانوں کو اس قابل نہیں کرتے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، اس وقت تک آپ یہ اقدامات کیسے کر سکتے ہیں؟ کریں گے تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میں چاہتا ہوں جیسا کہ شرکا کے بھی کچھ سوالات لے لی جائیں۔ جناب سر سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک تناسب
جب فرض ہو جاتا ہے، جب ایک تناسب بیان کر دیا جاتا ہے، تو اس تناسب کے حوالے سے پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ جہاد ہوتا ہے، پھر ان کا قتال شروع ہو جاتا ہے. وہ تناسب بھی ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ اب تناسب کو دیکھیں تو مسلمان جو تھے وہ تناسب تو بہت بڑا تھا. اس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے ایمان پہ لڑے. اور اقبال کا جو وہ شعر جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس کے حوالے سے آپ کو کیا نقطہ؟ آپ کا بھی سوال لے لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، جیسے آپ نے یہ بتا دیا کہ شرائط کم از کم جو شرائط جو ہے شرط جو جہاد کی کب سے لازم ہو جاتا ہے، وہ شرطیں کیٹیگری کے 2-3 بتا دیں جو ہیں آپ کے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو اس کے بعد اجتماعی نظام کے تحت جب جہاد کیا جاتا ہے تو افغانستان کا جہاد جو ہوتا ہے یہ تو ہماری گورنمنٹ نے باقاعدہ لڑا جہاد، اجتماعی نظام کے تحت ہی لڑا گیا. کیا یہ جہاد صحیح میں جہاد تھا یا نہیں؟ ٹھیک ہے جیسا اب یہ 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ تھا کہ مسلمان تو ایمان کے زور پہ لڑتے رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے اس تناسب کا خیال بھی نہیں رکھا تھا جو آپ نے قرآن میں بیان کیا. تو آج بھی اگر لڑ لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ دین پر ہمیشہ قرآن کی روشنی میں غور کرنا چاہیے. دین میں کوئی چیز فرض کب ہوتی ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا. بعض حالات میں آپ اقدام کرتے ہیں، اس اقدام کے نتائج اچھے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے الفاظ پر آپ نے غور کیا، اس میں ارشاد ہوا ہے الان خفف اللہ عنکم، اللہ ذمہ داری کب ڈالتا ہے. اگر فرضیت کی آپ بات کرتے ہیں تو قرآن نے اس کو بالکل واضح کر دیا. یعنی یہ فرضیت کی آیت ظاہر ہے کہ یہ فرضیت کو بیان کر رہی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ ذمہ داری کتنی تعداد اور کتنی قوت کے ساتھ ڈالی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہدایت فرمائی ہے. یعنی اسباب کو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں نظر انداز نہیں کیا. شاعری نہیں کرنی چاہیے، قرآن کو دیکھنا چاہیے. وہاں تو ارشاد ہوا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل، اپنے گھوڑے تیار رکھو اور اپنی قوت کو محکم کرو. اور اس کی سطح یہ بیان کی گئی ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ، تمہاری اس قوت سے تمہارے دشمنوں کو مروب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو مروبیت کے درجے میں آپ قوت فراہم کریں. قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ بے تیغ لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ بالکل درست ہے کہ بعض حالات میں اقدامات کیے جاتے ہیں وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور اقدامات بعض اوقات مجبوری بھی ہو جاتے ہیں. یعنی آپ ایک جنگ چھیڑ لیتے ہیں، اس کے دوران میں بہت سے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. آپ پر یہ فرض کب ہوتا ہے، کب ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کو قرآن میں بیان. جیسا سب ایمانی حالت اور اخلاقی حالت بھی تو بہرحال کاؤنٹ ہوتی ہے. یعنی ہم مسلمان، اگر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، جن کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیا؟ صحابہ اکرام سے زیادہ ہے. صحابہ اکرام کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ دیکھیے قرآن مجید کو پڑھ کر ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ تعالیٰ کتنی صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بدر سے پہلے بھی ایک نسبت 10 تھی، اور اس سے کم کب ہوئی ہے؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدر میں بھی ایک نسبت 3 تھی جس کے ساتھ مسلمان اترے ہیں. 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی، اور 313 یا 14 ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے. احد میں بھی صورتحال یہی تھی. جیسا اس حوالے سے کچھ سوال مزید میرے ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک سوال یہ تھا، بلکہ 2 سوال تھے. ایک تو یہ کہ شرائط ذرا اختصار سے پھر بیان کر دیں، اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں جو ہوا تو وہ تو نظم اجتماعی کے تحت ہی ہوا تھا. یہ میں نے تو اس سے پہلے بھی یہ بات خلاصے کے طور پر واضح کر دی ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف ہوگا، مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا، اور ہر حال میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی طاقت کا توازن کیا ہے. اس کو آپ ملحوظ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ اسی طاقت کے توازن کے ساتھ کیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بات صحابہ کرام جیسی قدوسیوں کی جماعت کے بارے میں واضح کر دی، جن سے بہتر جماعت کا جن سے بہتر کسی جماعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. افغانستان میں ہماری حکومت نے جو فیصلہ کیا وہ در حقیقت امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ تھا. اس میں طاقت کے توازن کو آپ کے حوالے سے دیکھا ہی نہیں جائے گا. اس میں تو طاقت کا توازن اصل میں روس اور امریکہ کے حوالے سے دیکھا جائے گا. امریکہ نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس سے پہلے ہی کچھ اقدامات کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں بھی بڑی غلطیاں ہوئیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو پاکستان نے افغانستان پر حکومت کرنا تھی تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ اقدام کر ڈالیے. لیکن اگر افغانستان میں افغانوں کی حکومت قائم ہونا تھی تو پھر یہ ضروری تھا کہ پہلے ایک عبوری نظام قائم کیا جائے، اس کو اقتدار کم سے کم ڈیجرو منتقل کیا جائے، بالقوہ اس کے پاس اقتدار ہو، حکومت کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، اور پھر جو اقدامات بھی کیے جائیں اس کی وساطت سے کیے جائے. یہ تو میں نے صرف قانونی پہلو سے حوالہ دیا ہے. باقی جو اقدام کیا گیا اس اقدام کے نتائج تو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، پوری کی پوری قوم بھگت رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اقدام کا دفاع کرنے والے بھی اب تو منہ چھپاتے پھرتے ہیں. ان کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ اس طرح سے عالمی طاقتوں کا اعلی کار بن کے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو اس کے نتائج کبھی قوم کے حق میں اچھے نہیں نکلتے. اور آپ جانتے ہیں کہ دین کے اس حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا نکلا تھا. یعنی جس وقت روس نے افغانستان کو خالی کیا تو جتنی تنظیمیں قائم تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیے، اور اتنے اس زمانے میں شاید روسی سپاہی نہیں مارے گئے ہوں گے جتنے بعد میں مسلمان مارے گئے.
اور جس طریقے سے مارے گئے وہ خود تاریخ کا ایک بڑا المناک باب ہے. اس سے تو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے کتنے برے نتائج نکلے، اور یہ نتائج ابھی تک افغانستان بھگت رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں افغانستان کے صدر حامد کرزئی صاحب رو پڑے. یعنی افغانستان کھنڈر بن چکا، اس کی نسلیں تباہ ہو چکی، اس کے ہاں اقتصادی ترقی کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے ہاں بہت سے جو مواقع پیدا ہو سکتے تھے ان کا خاتمہ ہو گیا. اس طرح کے اقدامات اسی وجہ سے بڑی اعلیٰ سطح پر سوچنے بھی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کر کرنے بھی چاہیے. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہوتا. اور پھر پاکستان اس کے جو نتائج بھگت رہا ہے وہ بھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم میدان جنگ بن چکے ہیں. دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں ان طاقتوں نے اصل میں اسی کو میدان جنگ قرار دے کر اپنے اسٹریٹجک معاملات طے کرنے شروع کر دیے ہیں. اس کے نتائج اب باجوڑ جیسے حادثوں میں ہماری قوم اور ہمارے بچے بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسا صاحب، ایک جو بڑا سوال آج کل کے دور میں پیدا ہوتا ہے، آپ نے طاقت کا ایک تناسب بیان کیا، پھر آپ نے بیان کیا کہ نظم اجتماعی جہاد کرتا ہے. دور جدید میں دیکھیے گوریلا وار بہت ترقی یافتہ شکل ہو گئی ہے اور اس کے ذریعے سے بھی شکست دی جا سکتی ہے سپر پاورز کو، یہ ایک تصور ہے. تو اس کے بارے میں دین کی پھر رائے کیا ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ جنگ کرنے کا طریقہ آپ جو بھی اختیار کریں اس کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے تحت اس ہونا میں تو چاہیے. سینٹرل کمانڈ ہو بھی نہیں سکتی نا، اور نہ طاقت کا وہ تناسب ضروری ہے، وہ تو ہٹ اینڈ رن والی جنگ ہوتی ہے، تو اس میں تو غالباً یہ احکام اپلائی بھی نہیں ہو سکتے. یہی بات یہ ہے کہ کوئی نظم اجتماعی فیصلہ کرے گا نا اس کا. جب بھی آپ یہ کام لیکن کریں، گوریلا وار میں تو نظم اجتماعی ختم ہو جاتا ہے، پھر شروع ہوتی ہے. یہ بات یہ ہے کہ کس نے گوریلا وار کا اقدام کیا؟ کیا اس قوم نے کیا ہے یا کسی ہمسایہ مملکت نے کیا ہے؟ کس نے فیصلہ کیا ہے اس کا؟ گوریلا وار بھی میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں کبھی بھی اندر سے نہیں ہوتی، ہمیشہ باہر سے کچھ طاقتیں ہوتی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. دنیا میں گوریلا وار کی بھی ایک تاریخ ہے. آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ کا نظم اجتماعی قائم ہے؟ اگر نظم اجتماعی قائم نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے جان و مال آبرو کو کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہیں؟ سوال اس کا نہیں کہ آپ جنگ کرنے کا طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں، آپ کو ان شرائط کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے. یعنی مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم فیصلہ کرے گا. اب فرض کر لیجئے کہ کسی علاقے میں آپ گوریلا جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ اس علاقے میں جو قوم بستی ہے اس کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں؟ اس قوم کی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا اس بات کا؟ اس قوم کی نمائندہ لیڈرشپ کون سی ہے؟ پہلے انگلی رکھیے نا اس بات پر. 10 آدمی 20 آدمی اٹھ کے فیصلہ جیسا کریں. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حملہ ہوا، حکومت پہ تو قبضہ ہو گیا، غیر ملکی طاقت نے قبضہ کر لیا، نظم اجتماعی ختم ہو گیا. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈیویجلی فرار ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پھر پلٹ کر گوریلا وار لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. دیکھیے اس کے 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں ابھی پوری طرح قبضہ مکمل نہیں ہوا ہوتا، نظم اجتماعی کسی نہ کسی درجے میں مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن شکست کا ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. اس میں تو ظاہر مزاحمت ہو رہی ہوتی ہے، ہر سطح پر کی جائے گی، کی بھی جاتی ہے، لیکن جس وقت دوسری حکومت نظم نسق سنبھال لیتی ہے اس کے بعد تو پھر نظم اجتماعی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اب نظم اجتماعی کو دوبارہ قائم کیے بغیر آپ یہ اقدام نہیں کر سکتے. 2 ہی صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ باہر سے کوئی دوسری سلطنت اپنے نظم کے تحت اس طرح کا اقدام کرے گی، اور یا اندر کوئی نظم اجتماعی قائم کیا جائے گا. ورنہ یہ 10 آدمی 20 آدمی یا ایک جماعت یا ایک تنظیم، اس کو حق کیسے دے دیا جائے کہ پوری قوم کی طرف سے فیصلہ کرے؟ اسی وجہ سے بعض لوگ بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس کی اجازت اس طرح نہیں دی. وہ جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ مرکزی نظم ختم ہو گیا ہے اور پھر کسی جگہ کے اوپر چھوٹے نظم بھی موجود ہے، ظاہر ہے کہ حکومت کا نظم بھی نیچے تک آیا ہوا ہوتا ہے، تو جب تک قبضہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ کو مزاحمت کا حق حاصل ہے. جیسے ہی یہ بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو اجتماعی سطح پر بیٹھ کے سوچنا ہے اب کیا کیا جائے. اس لیے کہ جب آپ کا نظم اجتماعی ختم ہو گیا، آپ کی اجتماعی قوت ختم ہو گئی، تو اب 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں. یا اندر سے نظم اجتماعی دوبارہ وجود میں آئے اور وہ فیصلہ کرے. وہ فیصلہ جنگ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ مزاحمت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ پسپائی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ مہلت لینے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ فیصلہ کسی اور تدبیر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پرامن سیاسی جدوجہد کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ قوم کو اور اس کی لیڈرشپ کو کرنا ہے. اور یا یہ فیصلہ آپ کے ہمسائے میں کوئی دوسرا ملک کر رہا ہوگا، یعنی مسلمانوں کا کوئی ملک ہو سکتا ہے، کوئی اور کسی قومیت سے تعلق رکھنے والا ملک ہو سکتا ہے، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے، اس کا کوئی نظم اجتماعی ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. اس نوعیت کی اجازت کیسے دے دی جائے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام معاملے کو صرف اس زاویے سے نہیں دیکھے گا کہ نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ تو ایک ڈاکو کے اقدام کا بھی یہ نکلتا ہے کہ وہ مال لوٹ کے اور اپنی تجوری بھر کے فارغ ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے جو اقدام کیا اس میں اخلاقی اصولوں کو ملحوظ رکھا یا نہیں رکھا. تو سب سے پہلا سوال ایک مسلمان کے سامنے
اگر وہ اسلام کو مانتا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اللہ نے اور اس کے پیغمبر نے اس کے لیے کیا اخلاقی حدود متعین کیے ہیں. لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف اقدام کرنا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ نے نماز نہیں پڑھنی محض کہ اٹھ کے آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے فارغ ہو جائیں گے. کسی کے خلاف اقدام ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے خلاف اقدام ہوگا. اس کے نتیجے میں آبروئیں لٹیں گی, گھروں پر حملے ہوں گے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جائیں گے. یہ اقدام کوئی معمولی اقدام نہیں ہے. اس سے قوم تباہ ہو جاتی ہے, اس سے ملت تباہ ہو جاتی ہے, اس سے صدیوں کا سفر رک جاتا ہے. اس لیے اس کا فیصلہ اجتماعی سطح پر کرنا ضروری ہے, لازم ہے کہ اس سطح پر کیا جائے. اس میں محض یہ بات پیش نظر نہیں رکھی جا سکتی کہ نتیجہ کیا نکلا, اور نتیجے سے بھی آپ کی کیا مراد ہے. یعنی نتیجہ کسی قوم کی تباہی کی صورت میں نکل آئے تو آپ سمجھیں گے کہ آپ نے سیاسی کامیابی حاصل کر لی. بعض اوقات یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا قوم کو بچایا جا سکتا ہے, قوم کے اثاثوں کو بچایا جا سکتا ہے, قوم کے مستقبل کو بچایا جا سکتا انبیاء ہے. کی تاریخ میں اس کی کوئی رہنمائی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے ہاں تو یہ دیکھیے نا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سب سے نمایاں مثال ہے. وہ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے مسلمان قوم ہے. بنی اسرائیل. اس قوم کی ایک سلطنت اس وقت قائم تھی اور دوسری پر رومیوں نے اپنا براہ راست حکومت قائم کر رکھی ہوئی تھی. ایک جگہ وہ بالواسطہ اقتدار قائم کیے ہوئے تھے اور دوسری جگہ انہوں نے اپنا حکمران مقرر کر رکھا ہوا تھا. سیدنا مسیح اسی علاقے میں آئے ہیں, اسی میں انہوں نے دعوت دی ہے, لیکن اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. مسلمانوں کے لیے جہاد اور قتال کا حکم مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے متعلق ہے. اس کو ہر حال میں قائم کیا جائے گا اور پھر یہ اقدام کیا جائے گا. یہ کوئی جذبات کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جان مال آبرو کی حرمت کو پامال کرنا ہے. یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے بغیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ یا سب گفتگو کا سلسلہ ہم آپ سے جاری رکھیں گے. ناظرین, جاوید صاحب سے ہم اسلام کے قانون جہاد پر بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آغاز ہی کیا ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں جاوید صاحب سے سمجھنی ہے. گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب, میدان جنگ سے بھاگنا, کیا اس کی حیثیت ہے؟ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس پر آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہدف بن سکتا ہے. یہ بڑا سخت جو ہے, اس کا ارتکاب کسی مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. مسلمان اللہ کے لیے اگر میدان میں اترا ہے تو پھر اس کا یہ کام نہیں کہ وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے. ہاں, البتہ جنگ کا پینترا بدلنے کے لیے, کسی اس نوعیت کے اقدام کے لیے, یا جس وقت اجتماعی نظم فیصلہ کر دے کہ آپ کو پیچھے ہٹنا ہے, اس میں آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. بزدلی کی وجہ سے آدمی کو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے ہرگز نہیں بھاگنا چاہیے, جو اس کے ایمان کے منافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک بڑا اہم مسئلہ جو دور حاضر میں بھی ہمارے سامنے آیا اور غالباً شروع سے رہا ہے, مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی کا ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی دین نے کوئی رہنمائی دی ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں اس کے احکام بیان ہوئے ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے, مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, تو پھر اجتماعی نظم کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس کو جس گروہ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اصلاح کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو ٹھیک, ورنہ پھر سرکشی پر وہ لوگ قائم رہتے ہیں تو ان کے خلاف قتال کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے خلاف پھر قتال کیا جا سکتا ہے؟ جی, اگرچہ وہ مسلمان ہوں گے لیکن پھر بھی ان کے خلاف قتال ہو سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اب ظلم پر آمادہ ہو گئے ہیں, اور جب صلح کی کوشش کی گئی ہے تو اس کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. اچھا صاحب, اسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی غاصبانہ اقتدار قائم ہو جاتا ہے, چاہے مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلموں کا, تو اس صورت میں کیا اٹھنا, ان کے خلاف جہاد کرنا, جسے خروج کہتے ہیں اصطلاحات, یہ ضروری ہے, لازمی ہے؟ خروج کبھی لازم نہیں ہوتا, جائز ہو جاتا ہے بعض حالات میں. یعنی آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ کسی کھلے کفر کا ارتکاب ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ایسی قیادت موجود ہے جس کا مسلمانوں کو اعتماد حاصل ہے, تو آپ بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بغاوت مسلح بغاوت ہے تو اس میں وہ شرائط لازماً پوری کرنی پڑیں گی آپ کو. یعنی طاقت کا تناسب بھی دیکھنا پڑے گا اور کسی جگہ آپ کو اقتدار بھی حاصل ہونا چاہیے. آپ ملک کے کسی حصے میں اگر اقتدار نہیں رکھتے تو پھر آپ مسلح بغاوت کا اقدام نہیں کر سکتے. اچھا, یہ خروج پھر اگر شرائط فرض کر لیجیے پوری کرنی, تو کیا یہ جہاد ہی کے حکم میں ہوگا؟ اگر یہ نیکی اور خیر کے جذبے کے ساتھ ہے, اگر یہ ظلم و عدوان کے خلاف کیا جا رہا ہے, کسی ایسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جس نے اللہ کے دین سے انحراف کر دیا ہے اور لوگوں پر ظلم ستم توڑ رہی ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی وہی اجر ہوگا, یا فی سبیل اللہ ہوگا, اللہ کی راہ میں ہوگا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پھر ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ کسی خطہ عرضی کے اوپر اپنا اقتدار قائم کیا جائے. تو بالکل بدیہی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے گروہ کو آپ لوگوں کی جان لینے کا اختیار کس طرح دے سکتے ہیں جو اگر کسی جرم کا ارتکاب کر دے تو آپ اسے سزا دینے کی پوزیشن میں نہیں. اپنا اقتدار وہ جیسے قائم کریں گے تو وہ آ کے تو بم مار دیں گے اور برباد کر دیں گے. بہت بڑے بڑے آج کل تو بم ایجاد ہو گئے. پھر اگر آپ کے پاس ان بموں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پرامن جدوجہد کیجیے. پرامن سیاسی جدوجہد کا راستہ بھی دور جدید نے کھولا ہے, اور عدم تشدد کے اصول پر جو جدوجہد بعض بڑے لیڈروں نے کی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے.
ٹھیک ہے. پھر آپ وہ راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ دین نے آپ کو حکم تو نہیں دیا، آپ پر واجب نہیں کیا، آپ پر فرض نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس طرح کا کوئی اقدام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے آپ کو شرائط و حدود کو پورا کرنا ہوگا. میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، جان لینی ہے دوسروں کی، اور کچھ لوگوں کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈالنا ہے. اسلام میں لیڈرشپ تالے آزماؤں کو نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے مقاصد کو سامنے رکھیں اور جس کی جان چاہے داؤں پر لگا دیں. اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ جان لینے جا رہے ہیں یا آپ کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی جان داؤں پر لگا رہے ہیں تو کیا آپ نے ان حدود اور قیود کا لحاظ کیا ہے جس کے تحت ہی اس طرح کا اقدام کیا جا سکتا ہے. اس کو دیکھنا ضروری ہے، اور جب اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا. اگر فرض کیجئے وقتی طور پر آپ کو کوئی فتح بھی حاصل ہو گئی ہے تو آپ قوم کے اندر انارکی کی بنیاد رکھ دیں گے، اختلال کی بنیاد رکھ دیں گے. موجودہ زمانے میں اس بات کو بطور اصول مان لیا گیا ہے کہ آپ مختلف حکومتوں کے خلاف سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، اس لیے آپ سیاسی جدوجہد کیجئے، روزانہ مظاہرے کیجئے، لیکن پرامن طریقے سے جب آپ جدوجہد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بھی خیر کا نکلتا ہے اور بحیثیت مجموعی پوری قوم کے حق میں بھی خیر ایسا. اس میں 2-3 سوال اسی ریلیشن میں ایک ساتھ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو خانہ جنگی کی ہم نے بات کی، تو کوئی شخص اگر اس میں مارا جائے تو اس کے لیے کوئی اجر ہے یا نہیں ہے؟ پھر جہاد کا اپنا جو کچھ بھی اجر بیان ہوا ہے قرآن و حدیث میں چاہتا ہوں وہ بھی اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ نظم اجتماعی کے جن اصولوں کو آپ نے بیان کیا ہے ان کی خلاف ورزی کر کے کوئی شخص مارا جائے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے، آپ چند بنیادی باتیں سمجھ لیجئے. اجر کا تعلق آدمی کی نیت اور اس کے علم سے ہے. اس نے اپنے علم کے حد تک سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ کیا، صحیح نیت کے ساتھ ایک اقدام کیا، امید ہے اللہ اسے اس کا اجر دے گا. ہم جب کسی چیز کا جائزہ لیں گے تو اجر کے لحاظ سے نہیں لیں گے، اس کا فیصلہ تو وہ احکم الحاکمین کرے گا. دلوں کے حال جانتا ہے، محرکات کو سمجھتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، وہ اس کے لحاظ سے فیصلہ کرے گا، اور یہ فیصلہ کرنے کا ہم کو حق بھی اس نے نہیں دیا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جو شریعت ہمیں دی ہے کیا ہم جو اقدام کرنے جا رہے ہیں اس کے مطابق ہے یا اس سے انحراف کر کے کیا جا رہا ہے. مسلمان کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرے. دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ جہاد کا لفظ تو قرآن سے لے لیتے ہیں، اس کے جو حدود قیود، اس کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں وہ اپنے ذہن سے عکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پوری بات اللہ کی بات ماننی چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آپ اللہ کی بات میں ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں جو احکام دیے ہیں ان کے پورے حدود قیود بیان کیے ہیں. کن کو دیا ہے، نظم اجتماعی کے حدود کیا ہیں، یہ کیوں دیا گیا ہے حکم، اس کے لیے طاقت کی کیا صورت ہے، اس میں تناسب کیا ہے، اللہ کی نصرت کیسے آئے گی، آپ نے کن اخلاقی حدود کی پابندی کرنی ہے، یہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اچھا، خانہ جنگی میں جو لوگ مارے جائیں ان کی بھی نیت اور ان کے محرکات، میں نے تو آپ کو اصولی بات عرض کر دی ہے نا کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اقدام کس علم کی بنیاد پر کیا گیا. یعنی آپ نے نیک نیتی کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس معاملے میں اللہ کے دین کا منشا کیا ہے. ممکن ہے کہ میری رائے ایک اور ہو اور آپ کی رائے کوئی دوسری ہو، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا، آپ کی نیت اور آپ کے محرکات کی بنیاد پر اللہ کے یہاں اجر طے ہو جائے گا. میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے کہ اجر کا معاملہ وہ نہیں ہے کہ جس کو میں یا آپ طے کرنے کے لیے بیٹھیں گے. اس کا معاملہ اس پروردگار کو طے کرنا ہے، اور وہاں آدمی کا علم بھی دیکھا جائے گا، اس کے محرکات بھی دیکھے جائیں گے، وہ کتنا متنبع تھا یہ بھی دیکھا جائے گا، کتنا متنبع نہیں تھا یہ بھی دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے محرکات کب تک خالص رہے اور کب خالص نہیں رہے یہ بھی دیکھا جائے گا. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ فرمائے گا. اس فیصلے کے بارے میں ہمیں نہ متردد ہونا چاہیے اور نہ اس معاملے میں ادنیٰ درجے میں اپنی طرف سے کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. ہمیں صرف یہ اصول بتانا چاہیے کہ شریعت کے قاعدوں اور حدود کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے اور ہر چیز کا جائزہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں لے کر دیکھنا ہے. آپ جان لینے جا رہے ہیں اور آپ جان دینے جا رہے ہیں، دونوں معاملات میں اللہ کے اذن کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ تو ایک جانور کی جان اس کا نام لیے بغیر اور اس کے اذن کے بغیر نہیں لے سکتے. یہ تو پھر انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہاں شریعت کے قطعی حدود کی پابندی کی جائے گی تو اللہ سے آپ کسی اجر کی توقع کر سکتے ہیں. آپ اس کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں، پھر آپ اللہ سے اجر کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جیسا ایک مزید مسئلہ جو سامنے آتا ہے اور بہت سے لوگ اس سوال اٹھا دیتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمان جو جنگیں لڑ رہے ہیں اس میں اپنے قومی مفادات کی جنگیں ہیں، بحیثیت قوم لڑ رہے ہیں، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ کو، اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں لے آتے ہیں لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا جرم ہے
یہ تمام مذہبی گروہ اس جرم کا ارتکاب ہمیشہ کرتے ہیں. سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے، اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے کوئی دور خالی نہیں ہے. ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. سیاست دانوں نے بھی مذہب کو استعمال کیا ہے، جنگ و جدال کرنے والوں نے بھی استعمال کیا ہے، جہاد و قتال کرنے والوں نے بھی استعمال کیا ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. اس معاملے میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے ہمیشہ اللہ سے دست بدعا رہنا چاہیے کہ ہم کم سے کم دین کے معاملے میں جب زبان کھولیں یا جب کوئی بات کریں یا جب کوئی فیصلہ کریں تو ہمارا وہ فیصلہ صحیح نیت پر، صحیح محرکات کے ساتھ اور اللہ کی حدود کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی میرے لیے لازمی چیز یہ نہیں ہے کہ میں قوم کے لیے کھڑا ہوں، بلکہ خدا کے لیے کھڑا ہونا چاہیے مجھے. دیکھیے قوم کے لیے بھی کھڑے ہونے کے مواقع ہیں، لیکن قوم کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق. میں اپنی آبرو کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، میں اپنے خاندان کی عزت کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، میں اپنی قوم کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہوں، لیکن اللہ کے حدود کی پابندی کروں گا، کیونکہ کھڑا ہونے کا فیصلہ اگر تو کسی پرامن جد و جہد کے لیے ہے تو بحث نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی جان دینے جا رہے ہیں، دوسرے کی لینے جا رہے ہیں یا دوسرے کی جان کے لیے خطرہ بننے جا رہے ہیں تو تب اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر کے آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہی سبب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں جو قانون جہاد دیا گیا ہے وہ کسی قسم کی کوئی اخلاقی حدود بھی متعین کرتا ہے یا اس معاملے میں اس نے کوئی حدود مقرر نہیں؟ یہ بات یہ اسلام نام ہی حسن اخلاق کا ہے. اخلاقی حدود تو ہر معاملے میں ملحوظ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاد و قتال کے بارے میں بھی جہاں جہاں اس کے مواقع پیدا ہوئے ہیں قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، آپ کسی اخلاقی حد کو نہیں پھلانگ سکتے، آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں کر سکتے. آپ جو لوگ نان کمبیٹنٹس ہیں، یعنی جو ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے غیر مقاتلین ہیں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے. اس زمانے میں تو مسلمانوں نے کمال کر دیا ہے کہ وہ ایک امریکی کو مارتے ہیں اور 70-80 کے قریب بے گناہوں کو مارتے ہیں، اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں. ایک شخص کی جان کو پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لشکر روانہ کرتے تھے تو خاص ہدایت کرتے تھے کہ کسی ایسے شخص کے خلاف جو مقاتل نہیں ہے، نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا. عین میدان جنگ میں ایک آدمی ہتھیار پھینک دے آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. وہ سفید جھنڈا لہرا دے آپ اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. بے گناہوں کو کیسے مار سکتے ہیں؟ ایک ایک بے گناہ قیامت کے دن گریبان پکڑ کے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے میری جان لی تھی. ٹھیک ہے. جیسا آپ کی اس بات پہ بہت سے سوالات اب اٹھ رہے ہیں، لیکن ان سوالات پر ناظرین ہم بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسا صاحب آپ کی اس بات سے بہت سے سوالات پیدا ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ معاہدے کی پاسداری بڑی ضروری ہے، اور غالباً دور جدید میں تو قومیں امن کے معاہدے میں بندھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر اعلان جنگ کرنا پڑتا ہے. ہماری یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم اعلان جنگ کیے بغیر باقاعدہ جنگوں میں شریک رہے ہیں. اس کی کیا حیثیت ہے؟ ظاہر ہے دین کے حکم کی صریح خلاف ورزی. آپ نے اپنے طور پر کوئی معاہدہ کیا ہے اس کی بھی آپ کو پیروی کرنی ہے، ہر حال میں پیروی کرنی ہے. اور آپ نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کر رکھے ہوئے ہیں، وہاں کچھ حدود کی طے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی بھی آپ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ بات بالاجمال کہہ سکتے ہیں کسی خاص واقعے پر انتباہ کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں سب طرح کے بیانات سننے کے بعد ہی کوئی رائے دی جا سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر یہی بات بالکل ٹھیک ہے کہ معاہدات کی پابندی کی جائے گی، اخلاقی حدود کو قائم رکھا جائے گا، ان کی کسی حال میں خلاف ورزی اس میں نہیں کی جیسا جائے جو گی. ذہن جس طرف جاتا ہے ایکچولی جہاں سے یہ سوال اٹھا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ اگر معاہد بھی ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ تب بھی ہم مسلمان مداخلت نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں جہاد و قتال کے حکام کا ذکر کیا ہے وہاں اخلاقی معاملات پر بھی تبصرہ کیا ہے. اور یہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا اس میں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ بعض مسلمان مظلوم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ ریزن پیدا ہو لیکن گیا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تم ان کی مدد نہیں کر سکتے. یعنی یہ مسئلہ. اچھا جیسا دوسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ غیر مقاتل کو قتل کر دیا جاتا ہے. ایسا اس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اپنی حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے مارے جاتے ہیں. جس زمانے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی یا قرآن نے کہا کہ آپ صرف مقاتلین کے خلاف لڑ سکتے ہیں، اس زمانے میں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے، حکومتوں کا حصہ نہیں ہوتے تھے، ان حکومتوں کی تائید نہیں کرتے تھے. جو آدمی عین میدان جنگ میں آپ کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا پیغمبر آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ اگر اس نے ہتھیار پھینک دیے ہیں تو آپ کو حق حاصل نہیں کہ اس کے خلاف اقدام کر سکیں. آپ قرآن مجید کو پڑھیے. یعنی اس طرح کی جو منطق اختیار کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیں گے. کسی بھی ایسے شخص کے خلاف آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے جو آپ کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائے.
جیسا ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ دشمنوں کو جلا کے مت مارو، جبکہ موجودہ دور میں جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ تو بموں سے لڑی جاتی ہیں اور اس میں تو آگ نکلتی ہے اور بہت تکلیف کے ساتھ لوگ مرتے ہیں، تو پھر دین اس کو کیسے گوارا کر لے گا موجودہ دور کے ہتھیاروں؟ وہ دو باتوں کی نوعیت بالکل مختلف ہے. یعنی ایک یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کے قبضے میں آ گیا ہے اور آپ اس کا مسئلہ کرتے ہیں یا آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ اب جنگ کے ہتھیاروں کی صورت یہ بن گئی ہے کہ اس میں اسی طریقے سے جنگ لڑی جاتی ہے. اس میں میرے نزدیک جو اصل بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میس ڈسٹرکشن کے جتنے بھی ہتھیار ہیں یہ بہرحال کسی حال میں مسلمانوں کو گوارا نہیں کرنے چاہیے. یعنی صرف وہی ہتھیار بنانے چاہیے جو براہ راست فوج پر حملہ کرنے کے کام آتے ہیں، جن میں آپ کسی چھاؤنی کو ہدف بناتے ہیں، کسی فوجی یونٹ کو ہدف بناتے ہیں، لڑنے والوں کے خلاف اقدام کرتے ہیں. شہروں کے خلاف اقدام کرنا، نہتے لوگوں پر بم برسا دینا، یہ ظاہر ہے کہ نہ دین اس کی اجازت دیتا ہے، نہ اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے. جن قوموں نے یہ کام کیا ہے وہ یقیناً دہشت گردی کا اقدام کیا ہے. لیکن جیسا منیمم ڈیٹیرنٹ تو برقرار رکھنا ضروری ہے نا. ہم ایٹم بم اگر نہیں بنائیں گے تو دوسرے مار دیں گے ہمارے اوپر. یہ بات یہ ہے کہ ایٹم بم بھی کبھی ایٹم بم کے روکنے کا باعث نہیں بنتا. روکنے کا باعث کیا بنتی ہیں چیزیں، وہ کس طرح قوموں کی حفاظت ہوتی ہے، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے اور اس میں بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں. اصولی چیز یہ ہے کہ آپ اسلام اور غیر اسلام کا فرق پہلے سمجھیں. اسلام نام ہے اخلاقی حدود کی پیروی کا. آپ کو اخلاقی حدود کا علمبردار بن کے کھڑا ہونا ہے، اور آپ کے پاس سب سے بڑا ڈیٹرنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اخلاقی حدود کے پابند ہیں تو خدا آپ کے ساتھ ہے. اس سے بڑی کوئی طاقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور کوئی دنیا کی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ اس کی حدود کے پابند رہیے. آپ دنیا میں اس بات کے علمبردار بن کے کھڑے ہوں کہ ہم کسی غیر مقاتل کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے، کسی نان کمبیٹنٹس کے خلاف کسی نوعیت کا ہتھیار نہیں بنائیں گے، اور دنیا کے اندر جو میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں ان کے خلاف سب سے بڑھ کر ہم جد و جہد کریں گے اور ان کے خاتمے کے لیے دنیا پر زور دیں گے. اس میں اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ایک علاقے میں یہ موجود ہو اور دوسرے علاقے میں موجود نہ ہو. پوری دنیا کو ان سے خالی ہونا چاہیے. اور جس قوم نے بھی یہ ہتھیار بنا رکھے ہوئے ہیں اس نے انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہے. اسے انسانیت کے مجرم کی حیثیت سے اخلاق کے کٹارے میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے. ہم مسلمانوں کو اس جگہ پر کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جیسا صاحب ایک اور سے بڑا مسئلہ اہم ہے ہماری سوسائٹی کے حوالے سے کہ یہاں لوگوں کو جب فکری طور پہ کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ پہلے اس کی گمراہی کا کفر کا ایک فتویٰ آتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس شخص کو ختم کر وہ پہلے اس کی گمراہی کا کفر کا ایک فتویٰ آتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے، اور پھر بہت سے لوگوں کو اس طرح مارا گیا ہے. تو یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جب قیامت میں کھڑے ہوں گے تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان سے وہی سوال کیا جائے گا جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ان کو کیا حق ہے اس بات کا کہ لوگوں کے عقائد کے بارے میں فیصلے کریں. یہ فیصلے خدا نے کرنے ہیں قیامت کے دن. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم دعوت دیں، اپنا پیغام پہنچائیں، استدلال کے ساتھ اپنی بات کہیں، دوسروں کا یہ حق تسلیم کریں کہ وہ ہم سے اختلاف کر سکتے ہیں. خدا نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا کی اسکیم کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کو اختیار کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں. اس کی حجت تمام ہوتی ہے، اور جب اس کی حجت تمام ہو جاتی ہے تو وہ سزا دیتا ہے اور وہ جزا دیتا ہے. ہم انسانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کے مذہب کے خلاف یہ تو لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، یعنی ان کی بات لوگوں تک پہنچے گی تو مزید لوگ گمراہ ہو جائیں گے، تو اس لیے روک دینا ضروری ہے. اس کا حل ہم کو قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم صداقت کو واضح کریں، صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں. اگر دوسرا گمراہی میں سرگرم ہے اور اس کی اشاعت میں سرگرم ہے تو ہم حق کی تبلیغ میں سرگرم ہوں اور اپنی بات دلیل کے ساتھ کہیں، ذہنوں کو مفتوح کریں. اسلام اس چیز کا نام ہے، آپ نے دلوں میں اسے اتارنا ہے، دماغوں کے اندر اس کو داخل کرنا ہے. اسلام کی دعوت استدلال کی دعوت ہے، یہ ہنگامہ و احتجاج کی اور لوگوں کی جانیں لینے کی دعوت نہیں. ٹھیک ہے. ایسا وقت اب ہمارے پاس مختصر رہ گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو میں، پوری گفتگو میں جہاد کے حوالے سے یہ 2 پروگرام ہوئے ہیں، کچھ سوالات اگر آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں تو اسے بھی ہم لے لیتے ہیں. سر ایک جو جہاد اکبر اور جہاد اصغر جو ہے اس کا ایک تھوڑا سا فرق بتا دیں. دوسرا یہ ہے کہ نفس کے خلاف جہاد جو ہے وہ جہاد اکبر ہے، تو اس کو آپ ذرا واضح کر دیں. یہ بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اصل امتحان ہمارے لیے برپا کیا گیا وہ تو اصل میں نفسی کے خلاف جنگ کا ہے. یعنی شیطان بھی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے، نفس کی ترغیبات بھی موجود ہیں. اصل دین یہی ہے. یہ موقع کہ آپ کسی
تلوار اٹھائیں یا کسی کے خلاف آپ ہتھیار اٹھا کے میدان جنگ میں اتریں، یہ تو کبھی کبھی آتا ہے، عام حالات میں آپ یہی کر رہے ہوتے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں اصل میں اسی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ جیسا آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ دونوں حضرات کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ ناظرین، جہاد کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جہاد اسلامی شریعت کا ایک بہت ہی اہم حکم ہے، لیکن دور جدید میں مسلمانوں کے لیے شریعت کا ایک حکم ہی نہیں رہا، بلکہ غیر مسلموں سے معاملہ کرنے کا واحد طریقہ بن کر رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو جب اس کے ماخذوں سے سمجھنے کے بجائے ہم حالات کے تحت سمجھیں گے تو مسائل کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہی کچھ جہاد کے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان دو پروگراموں میں اسلامی شریعت کے وہ احکام آپ کے سامنے رکھیں جو وہ جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو دیتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد